کی ہیں. حضور نے فرمایا او زید کہ جی کراں قربان جان قربان کراں. فرمایا اٹھو زید ہونی. حضرت زید اٹھ کھلوتے. فرمایا ون جو ہے ابو بکر دے گھر تے جا کے بوआ بجائی. ادھر میری آنکھاں وچ اکھاں پانا. فرمایا اینج جا کے بوआ بجائی تے ابو بکر بوआ نہ کھولے گا, ایک اور بندہ کھولے گا. تو تو اندر جائیں, اندر ابو بکر ایسے بیٹھا ہوا ہوگا. یہ میں ویسے ہی نہیں کر کے بتا رہا ہوں, میں علماء کرام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک لفظ بولتا ہوں. ایک بیٹھنا ہوتا ہے جالسا یجلسو, کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے قعد یقعد. یہاں پر لفظ ہے اختبا, اختبا یختبی, حلوے والا اختبا یختبی. فرمایا ابو بکر یوں کی اختبا کی حالت میں ہوگا. اور میں سوال کرتا ہوں میں بڑے مجمع سے, حضور کے جانے سے پہلے ابو بکر سیدھے کیوں نہیں ہوتے؟ حضور کے قاصد کے پہنچنے سے پہلے سیدھے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب حضور بندے کو گھر جہاں سے چلائیں ابو بکر سیدھے اوپر بیٹھ جائیں, پر نہیں ہو سکتا. ٹنگ سیدھی بھی نہیں کر سکتے, تیرے منہ سے جو نکلی بات ہو گئی. سبحان اللہ. فرمایا بوआ بجائے گا, اندروں نکل کے بندہ آئے گا, تو اندر ٹر جائیں. جدوں اندر جاویں گا ابو بکر ہنج کر کے بیٹھے ہوئے گا, میرا سلام آکھیں تو سلام کہہ کے آکھیں ابو بکر مبارک ہو تم جنتی ہو. اس پہ کہو سارے سبحان اللہ. جڑے مولا علی علیہ بولے نا وہ کدے نہ بولن گے تو وہ نہ دا بھی میں ناراض ہوں. سارے ہاتھ تیرا کیا کو سبحان اللہ. فرمایا تم جنتی ہو. اور جدوں حضرت زید بن ارقم ٹرن لگے, یہ وہی زید بن ارقم ہے جس نے اہل بیت کی شان بیان کی. یہ وہی زید بن ارقم ہے جس نے وہ شان بیان کی اہل بیت کی, الامان والحفیظ. اور اس حدیث کے دو راوی ہیں, ایک کا نام ہے ابو ذر غفاری, اور یہ دونوں محب اہل بیت ہیں. توبہ توبہ توبہ, ابو ذر غفاری او جنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کعبے کے دونوں چوکھٹوں کو یوں پکڑا, کعبے کی دونوں چوکھٹوں کو پکڑا اور پکڑ کے اعلان کیا, لوگوں تم میں سے کون ہے جو مجھے جانتا ہے؟ بندوں نے ہاتھ کھڑے کیے, کچھ نے نہیں کہا. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ سنے. میں رسول اللہ کا خادم ابو ذر ہوں, اور میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ مصطفیٰ پاک نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے, جو اس پر بیٹھ گیا پار ہو گیا, جس سے یہ چھوٹ گئی غرق ہو گیا. اور پھر اگلا جملہ فرمایا وَمَثَلُ بَابِ حِتَّةٍ فِي بَنِي اسرائیل. فرمایا میری اہل بیت کی مثال باب حتہ کی ہے جو بنی اسرائیل میں تھی. وہ تھلوں لنگ دے گے تو جنتی ہونے گئے, تو تسی اہل بیت کا نام لیتے جاؤ گے تو مغفرت ہوتی جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ٹکڑے ہو تو اکھاں دے اتارے ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جدوں حضرت زید بن ارقم نکلن لگے, حضور نے فرمایا ٹھہر زید رک گئے. اس حدیث نو سمجھن دی کوشش کرو, کتنی دیر ہو گئی ہے حضور کو بات کرتے ہوئے, زید کو سنتے ہوئے, ابھی تک ابو بکر بیٹھے ہوئے. اس گل پہ غور کرو. فرمایا ابو زید بن ارقم رک جا. زید رک گئے. فرمایا جب ان کو کہہ دے کہ تم جنتی ہو ابو بکر, تو اس کے بعد ایک اور کام کرنا, وہاں سے مقام سنیہ پر چلے جانا. جب تم مقام سنیہ پر پہنچو گے, ایک بندہ تمہیں نظر آئے گا جو کھوتے پر سوار ہوگا. ادھر میرے حل تکنا جی, ایک بندہ تینوں نظر آئے گا جو کوئی نہیں ڈوگر جی عزیز غریب نواز وہ خیر ہے, کوئی نہیں, انہیں ہاں نہیں رہنا, پسینہ آئے گا تو مدینہ آئے گا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, وہ جب واپس بلایا, میری جانا پر قربان جب واپس بلایا تو فرمایا مقام سنیہ پر جانا. جب تم وہاں سے نکل کے ابو بکر کے پاس سے سنیہ کے مقام پر پہنچو گے تو کھوتا ایک جا رہا ہوئے گا, او دے ہوتے ایک بندہ بیٹھا ہوئے گا, او دا منہ پرلی طرف ہوئے گا. تم پیچھے سے آواز دینا, وہ رک جائے گا, اسے سلام کرنا, وہ جواب دے گا,
پھر کہنا مبارک ہو تو ہی جنتی. فرمایا مبارک ہو کہ تو بھی جنتی. پھر فرمایا وہاں سے جب چلنے لگے زید بن ارقم فرمایا ٹھہر زید تیجی گل بھی سن جا. اللہ اکبر. اے دماغ میں رکھو گل اتوں ادھروں پا کے ادھروں کڈنی نہیں. اے اس ویلے اس بندے آونے جدوں اس زید نے اتنے پہنچنا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ اجے اتنے ہے نہیں. جدوں تو پہنچے گا پھر وہ آوے گا وہ منہ پروں ہوئے گا تو سلام کرے گا وہ جواب دے گا. اللہ گا 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 ہے نہیں. اور جب بول مڑے جانے لگے تو فرمایا ٹھہر جا ابھی ایک اور بات سن. انہاں کہ جی کراں حضور سونا دسو. فرمایا اتھوں جدوں مڑے گا پھر بازار بنو کینوکا میں چلے جانا. وہ جنوں کنکا کہنے ہیں ایسا سارے باغے کینوکا میں چلے جانا. یہ علمی بات ہے جس کو سمجھ آ گئی ہوگی آ گئی ہوگی. وہ دیتے زیادہ کھل نہیں لانی وال دی. باغے فرمایا بازار بنو کینوکا میں جانا. وہاں ایک بندہ سامان خرید رہا ہوگا فلانی دکان پر. وہ دکان والے دا ہاتھ ہینج ہوئے گا تے سامان لینا والے دا بھی ہینج ہوئے گا. ہاتھ وچ ہاتھ ہوئے گا. تو جا کے ایتھوں ہاتھ پھڑی اس بندے دا وہ دے کپڑے اینج دے ہون گے تو انہوں آکی سلام تم پر. وہ کہے گا تم پر بھی سلام. پھر کہنا سائیاں تجھے بھی جنت کی بشارت. ہاتھ جوڑ کر عرض کی تھی سونیا. زید بن ارقم نے کہا ہاتھ جوڑ کر سونیا عرض یہ ہے پہلے دا نام تے دس دیتا جے ابو بکر دوسرے کا کیا ہے. فرمایا تجھے تو وہاں پتہ ہی چل جائے گا ہم ابھی بتا دیتے ہیں وہ عمر ہے. اب بلے بلے سبحان اللہ تے آوے. نہیں اس عمر میں بھی وہی ہے جو علی کی ابتدا میں. جی تو یاد رکھ لینا میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں آپ سارے علی پاک کے ساتھ وہ محبت نہیں کر سکتے جو محبت صدیق نے کر دی ہے. اور یہ میرا قول مول نہیں ہے یہ مولا مرتضیٰ کا ہے. مولا مرتضیٰ کے محب اکبر کا نام امت میں ابو بکر صدیق ہے. ہاتھ دعا دیتے ان سارے کہ کہے گا لتن سمجھ آ رہی کوئی نہیں. میں پترو حقی بیان کرنا ہے جان تو سارے تھے میری قربان. پترو میں نو آگے دا بڑا خوف ہے. دھیان رکھے ڈنڈی شنڈی ہم نے نہیں مارنی. میری رگوں میں بھی علی المرتضیٰ کا خون دوڑ رہا ہے. ہاں میرے بچوں سب سے بڑے محب کا نام کیا ہے جی ابو بکر. دسو جی سارے جی حکم صاحب توجہ جی توجہ تسا سارے دسو تسا مولا علی نو ڈٹھا ہے نہیں بولو ڈٹھا ہے تو جیڑا تقدر ہے کیا بات نہ تسا مولا علی نو ڈٹھا ہے جے تسا راتی تک لو خواب وچ ہاتھ ملا دے پھر تہاڈی شان کی ہونی. حاکم صاحب تھن راتی اج مل جاون مولا جناب تے ہاتھ تہاڈا ملاون تسا سویرے صحیح وال تو ہاتھ ہنج کر کے تھلے تسا ملنا ہی نہیں کسی مولوی نال مولا نال ملایا. او بیلیا جے تجھے خواب میں ہاتھ ملائے علی تو تیری قسمت تو عرش پہ جاتی ہے. تو اس صدیق کا حال کیا ہوگا جنہیں نے سینہ ملایا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. یہ میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ابھی بعد میں تھوڑا اہل بیت کا ذکر کرنا ہے اور اہل بیت کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہ باتیں کروں تاکہ کوئی کتا بھونک نہ سکے. کوئی بات سمجھ ہو جی راتی آیا سی بابا جناب اہل بیت دی شان ہے بیان کر گیا. بابے دا پہلے مسلک سن لو. بابے دا پہلے عقیدہ پترو برینوی بھی نہیں میں ابرل ہوں. یہ دماغ میں رکھ لو پہلے بابے کا مسلک دیکھ لو اور پھر بتائیں گے ہم آپ کو کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر مصطفیٰ تک رسائی کر کے بولو رسائی پھر بولو
رسائی حضور تو اتنا دیکھتے ہیں، بات وہ دور کی دور نکل جائے گی، حضور جیسا کوئی نہیں، سب کے بولو حضور جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا کوئی نہیں۔ اور حضور نے فرمایا مجھ تک نہیں پہنچ سکتا وہ، نہیں پہنچ سکتا وہ مجھ تک، نہیں پہنچ سکتا جو حسنین تک نہ پہنچا۔ صحابہ سے فرمایا، کس سے؟ اونچا بولو جی، پھر بولو جی۔